بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن، سورۃ البقرہ، صفحہ نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک یہ عظیم الکتاب و کتاب ہے، لا ریب کچھ شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین اس میں رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان لائے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ اس میں سے بطور روزی ہم نے ان کو دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، الیک وما انزل من قبلک آپ کی طرف اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہیں آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں ان کے پروردگار کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا یکساں ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ مختصر ترکیب سماعت فرمائیے۔ مما میں من تبعیضیہ ہے اور مما ینفقون سے متعلق ہے، الذین یہ المتقین کی دوسری صفت ہے اور واو مطلق جمع کے لیے ہے اور واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے الذین کا پہلے الذین پر عطف ہو تو من وجہ مغایرت ہوگی، پس پہلے الذین سے مراد مشرکین ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور دوسرے الذین سے اہل کتاب مراد ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ تفسیر حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ الذین کفروا ان کا اسم ہے اور خبر لا یؤمنون ہے اور جملہ سواء معترضہ ہے، سواء مبتدا اور انذرتہم ام لم تنذرہم بتاویل مفرد ہو کر خبر ہے، ماقبل کی صورت سے ربط۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی رہنمائی کی درخواست کی تھی، یہ صورت اس کے جواب سے شروع ہو رہی ہے۔ در حقیقت پورا قرآن صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے، جو شخص سیدھے راستے پر چلنا چاہے وہ قرآن کریم کی پیروی کرے، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ ہدایت رہنمائی پورے قرآن ہی کا وصف نہیں، اس کے اجزاء کا بھی وصف ہے، یعنی قرآن کا بعض حصہ بھی کہیں سے ہدایت ہے، کہیں سے کوئی مکمل مضمون پڑھا جائے تو وہ بھی ہدایت ہے۔ اس لیے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن میں سے بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یعنی سورت ملانا واجب ہے، تاکہ سورہ فاتحہ کی درخواست کا جواب ہو جائے۔ چھوٹی 3 آیتوں میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ زمانہ نزول، سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا۔ اس کا نزول کا نمبر 87 ہے، مکی صورتیں 85 ہیں اور یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ حرمت سود کی آیت فتح کے وقت نازل ہوئی ہے اور آیت کریمہ واتقوا یوما
تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے۔ اس کے 3 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سورت کے فضائل: نمبر 1، ترمذی شریف میں حدیث ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے گواہان ہیں، یعنی اس کا ایک اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت الکرسی جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوبصورت صورتوں کو پڑھو، یعنی بقرہ اور آل عمران کو، دونوں قیامت کے دن آئیں گی، گویا وہ دونوں 2 بادل ہیں یا پرندوں کی 2 داڑیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورت کے مضامین: یہ سورت گوناگوں مضامین پر مشتمل ہے۔ تمام مضامین کی تفصیل سورت پڑھے بغیر بے فائدہ ہوگی، البتہ خلاصہ سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ خلاصہ فہرست مضامین سے معلوم ہو جائے گا۔ تشریح: ذالک بمعنی ھذا ہے، تعظیم کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں، جیسے مفرد کے لیے بطور تعظیم جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ انا نحن نزلنا، ترکیب ذالک الکتاب مبتدا لا ریب، ذالک بمعنی ھذا سے ہے، تعظیم کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں، جیسے مفرد کے لیے بطور تعظیم جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ انا نحن نزلنا، ترکیب ذالک الکتاب مبتدا لا ریب فیہ، پہلی خبر ھدی للمتقین، دوسری خبر لا ریب فیہ، لا نفی جنس کا، ریب اسم فی خبر، جیسے لا رجل فی الدار۔ ھدن مصدر اصل میں ھدیٌ تھا، یا پر ضمہ تھا، پھر تنوین یعنی نون ساکن تھا، اس طرح ھدیٌ ہو، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، حذف کیا تو 2 ساکن یا اور تنوین اکٹھا ہوئے، یا گر گئی، نون ساکن کو دال کے زبر کے ساتھ جوڑ دیا، پس ھدن ہو گیا۔ مگر رسم الخط میں یا بھی لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں، یا یہ کہیں کہ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا تو 2 ساکن اکٹھا ہوئے، پس الف گر گیا اور تنوین کو دال کے زبر کے ساتھ جوڑ دیا۔ الذین صلہ کے ساتھ المتقین کی صفت ہے، غیب پس پردہ جو حقیقتیں ہیں۔ اللہ کے نام پاک سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ہدایت دینی رہنمائی قرآن کریم میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے جواب سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے کہ ہدایت قرآن کریم میں ہے، یہ کتاب اسی غرض سے اتاری گئی، یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس میں ذرا شک نہیں، کسی جگہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ بات خلاف واقع ہے۔ یہ کتاب نیک بندوں متقیوں کی رہنمائی کرتی ہے، ان کو کس راہ پر چلنا چاہیے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ سوال نمبر 1، قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والے تو ہمیشہ رہے ہیں، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اس میں ذرا شک نہیں؟ جواب: شک کی 2 صورتیں ہیں، ایک کلام میں خلل ہو، دو دماغ میں فطور ہو، یہاں اول کی نفی ہے اور ثانی کا علاج آیات نمبر 23-24 میں آ رہا ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم تو سب لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے، آگے آیت نمبر 185 میں ہے ھدی للناس، پھر متقین کی تخصیص کیوں کی؟ جواب: اگر متقین کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والے، تو متقین عام ہیں، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے قرآن اس کو راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، اسی کو طاعت کا فکر اور معصیت کا ڈر ہوگا، اور وہی قرآن کی باتوں پر کان دھرے گا، ایمان لائے گا۔ ہاں نڈر لوگ نکل جائیں گے، نکل جانے دو ان کو، ان سے کسی چیز کی امید ہی نہیں۔ اور اگر متقین سے نیک مومنین مراد ہیں تو پھر اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی کتابوں کی رہنمائی سے کوئی مستغنی نہیں، انبیاء اور اللہ بھی اللہ کی رہنمائی
انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، کیونکہ دنیا بھول بھلیاں ہے۔ بڑے شہر کے رہنے والے کو بھی شہر میں گھومنے کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح متقی بھی قرآن کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اور الف لام میم کے حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ بھید ہیں، بوجہ مصلحت ان کے معنی کھولے نہیں گئے۔ بعض اکابر نے جو ان کے معنی بیان کیے ہیں وہ تعویل ہیں، اور متشابہات کی تعویل جائز ہے، مگر اس کو مراد خداوندی نہیں کہیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ بتلانے والی ہے۔ پرہیزگاروں کے 5 اوصاف۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں 5 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ پس پردہ جو حقائق ہیں ان کا مشاہدہ کیے بغیر محض مخبر صادق کی اطلاع سے مانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ کے بخشے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسری خیراتیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ کی تمام کتابوں کو بشمول قرآن کریم مانتے ہیں کہ سب اللہ کی کتابیں برحق ہیں، کیونکہ وہ سب ایک چشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ البتہ وہ عمل قرآن پر کرتے ہیں، کیونکہ سابقہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ نمبر 5، وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آئے گی جس میں سزا جزا ہوگی۔ جن لوگوں میں یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں۔ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب باب ضربہ کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے پوشیدہ ہونا، غائب ہونا۔ اصطلاحی معنی ہے بے دیکھی ہوئی چیزیں، اور مراد وہ امور ہیں جو حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ کی دسترس سے باہر ہیں، جن کا علم انبیاء علیہم السلام کے بتلانے سے ہوتا ہے۔ ان میں اصل اور سب سے اہم اللہ کی ذات و صفات ہیں، پھر باقی امور ہیں جیسے جنت اور دوزخ اور ان کے احوال، قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، آسمانی کتابیں اور سابقہ انبیاء علیہم السلام، سب امور غیب ہیں۔ آیت کریمہ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے ان میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت کا بھی ان کو یقین ہے۔ بس یہی لوگ ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مما رزقناہم کی قید کا فائدہ، یہ قید قضیۃ قیاسیتها معہا کے قبیل سے ہے، یعنی ایک بات جس کی دلیل اس کے ساتھ ہے، یعنی انفاق کا حکم اس لیے ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ نے اس کو بطور روزی دیا ہے، حقیقی مالک نہیں بنایا۔ بس جو اس روزی سے بچ رہے اس کو غریبوں پر خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا رزق مالداروں کے واسطے سے بھی دیتے ہیں، اور جو سورۃ الحدید آیت نمبر 7 میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تم کو قائم مقام بنایا ہے کچھ اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی انسان اپنے مال میں منیجر ہے، مالک نہیں، بس مالک جو حکم دے اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ آیت کی دوسری تفسیر۔ جمہور مفسرین کے نزدیک دوسرا الذین بہم المتقین کی صفت ہے، پہلے الذین پر معطوف نہیں، اور یہ ایک موصوف کے اوصاف کے درمیان واو آتا ہے اور وہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے، پس 5ویں اوصاف متقین، مومنین، صالحین کے ہوں گے۔ یہی تفسیر اوپر کی ہے۔ اور اس آیت کی ایک دوسری تفسیر حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے۔ دونوں الذین کے مصداق الگ الگ ہیں۔ پہلے الذین میں ان مشرکین کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی اہل مکہ، اور دوسرے الذین میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا حال بیان کیا ہے جو مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اس صورت میں دوسرے الذین کا پہلے الذین پر عطف ہوگا، پھر معطوف علیہ مل کر المتقین کی صفت ہوں گے، اور واو کے ذریعے عطف کی صورت میں من وجہ مغایرت ہوگی۔ الذین کفروا، جب منکر انکار کی آخری حد کو چھو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایمانی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔
یہ بات معلوم ہے کہ انسان مکلف ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی اختیار دیا ہے جب وہ کسی اچھے یا برے کام کا کسب کرتا ہے، یعنی ابتدائی مقدمات اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کرتے ہیں۔ خالق ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے سوا کوئی خالق نہیں۔ پس جو لوگ اسلام کا انکار کرتے کرتے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی ایمانی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ دولت ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ اب وہ حق بات کو نہیں سمجھیں گے، ان کے دلوں پر ڈانٹ لگ گئی، وہ سچی دعوت کو متوجہ ہو کر نہیں سنیں گے، ان کے کان بوجھل ہو گئے اور راہ حق کو نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اب وہ کافر ہی مریں گے اور اپنے کفر کی سزا آخرت میں بھگتیں گے۔ فائدہ: یہ بات ہر کافر کے تعلق سے نہیں، منکرین تو ایمان لاتے ہی رہتے ہیں، ان کو سمجھانا مفید بھی ہوتا ہے۔ یہ بات ان کفار کے تعلق سے ہے جو انکار کی آخری حد کو چھو لیتے ہیں، جہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اس کو مہر کرنے اور پردہ پڑنے سے تعبیر کیا ہے۔ انبیاء کو جب اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے تو وہ کفار کی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ان لوگوں کے سوا جو ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، پس وہ آپ کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کا غم نہ کھائیے۔ یہ اطلاع ملی تب آپ نے قوم کی کلی ہلاکت کی دعا کی۔ ایسی اطلاع کے بغیر نبی دعا کرتا ہے تو اس کو وحی سے روک دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت کا کچھ حصہ اختیار نہیں، یا اللہ ان پر توجہ فرمائیں یا سزا دیں اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کفار کے لیے بد دعا کی تھی، پس آپ کو روک دیا گیا کیونکہ وہ کفار اس سٹیج پر نہیں پہنچے تھے، ان کے ایمان کی امید تھی، چنانچہ وہ بعد میں ایمان لائے اور دوست بن گئے۔ فائدہ: دل میں آنے والا خیال ہر سمت سے آتا ہے، اسی طرح کان میں آواز بھی ہر سمت سے آتی ہے، بس ان کی بندش جبھی ہو سکتی ہے کہ ان پر مہر کر دی جائے، ڈانٹ لگا دی جائے، اور آنکھ صرف سامنے کی چیز کا ادراک کرتی ہے، اس لیے جب اس پر پردہ پڑ جائے تو ادراک ختم ہو جاتا ہے، مہر لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب جتنی آیات پڑھی ہیں ان کا مکمل ترجمہ۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ بتلانے والی ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت کا بھی ان کو یقین ہے۔ بس یہی لوگ ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا یکساں ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔